السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان زہا عرفان داستان ریختہ کی تیسری قسط کے ساتھ۔ پچھلی قسط میں جیسا ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 18ویں صدی میں دلی کے لوگ سیاسی انتشار اور مالی پریشانیوں کا شکار تھے۔ ان پرآشوب حالات کے باوجود اس دور کے شعراء کی اردو ادب کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں، اور شاید ہی اس ٹکر کا کلام اس دور کے بعد لکھا گیا ہے۔ دو شخصیات جن کا ذکر کیے بغیر اردو غزل کا بیان ادھورا رہ جاتا ہے، یعنی میر تقی میر اور خواجہ میر درد، ان کا تعارف اور مختصر حال احوال آپ دوسری قسط میں سن چکے ہیں۔ اسی سلسلے کے دو اور شعراء مرزا رفیع سودا اور میر حسن سے آج آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ سودا کا ذکر پہلے بھی ہوا ہے۔ ان کا اصل نام مرزا محمد رفیع تھا اور تخلص سودا کرتے تھے۔ ان کی پیدائش 1713 میں دلی میں ہوئی۔ ان کے والد افغان تاجر تھے جو تجارت کے سلسلے میں دلی آئے اور پھر یہیں رہ گئے۔ ان کی والدہ گولکنڈہ کے شاعر نعمت علی خان کی بیٹی تھیں۔ سودا نے ابتدائی زندگی دلی کے علاقے کابلی دروازے میں بسر کی۔ اس علاقے میں شعراء اور ادیبوں کا خاصا آنا جانا تھا۔ جب سودا نے شاعری لکھنا شروع کی تو ان کا زیادہ رجحان فارسی کی طرف تھا، مگر انہوں نے سراج الدین خان آرزو، جن کو خان آرزو کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی تجویز پر اردو میں شاعری کی۔ مولانا حسین آزاد لکھتے ہیں کہ خان آرزو نے سودا کو کہا، تم اردو کہا کرو تو یکتائے زمانہ ہوگے، اور یہی ہوا۔ اس کے بعد سودا اردو اور فارسی کے کئی شعراء کی شاگردی میں رہے، جن میں شیخ ظہور الدین حاتم شامل ہیں۔ سودا کے کلام کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے مختلف مضامین اور احساسات کا ذکر اپنی شاعری میں کیا ہے، اور آخر عمر تک ان کا ماننا تھا کہ ان کی غزلوں اور قصیدوں میں اب بھی بہتری کی گنجائش ہے۔ اس مستقل نظر ثانی کی وجہ سے ان کے کلام میں وہ یکسانیت نہیں ہے جو میر اور درد کے کلام میں نظر آتی ہے۔ سودا کا ایک ہی لفظ میں رد و بدل کر کے بار بار ایک شعر میں استعمال کرنا بھی ایک ایسا فن ہے جو انہیں باقی شعراء سے منفرد بناتا ہے۔ یہ اشعار ملاحظہ کریں۔ یہ سمجھ لے تو اب کہ سودا کا دل تیری گفتگو نہ سمجھے گا، حق کے سمجھائے سمجھے تو سمجھے، تیرے سمجھائے تو نہ سمجھے گا۔ اگر میر اور میر درد سے موازنہ کیا جائے تو اس میں شک نہیں کہ جو افسردگی اور پژمردگی کا اثر ان دو شعراء کے کلام کا خاص جز ہے، وہ سودا کی شاعری میں اتنا نمایاں نہیں ہے۔ لیکن سودا کی شاعری میں بھی درد اور واردات قلبیہ کا بیان کثرت سے ملتا ہے۔ سودا لکھتے ہیں، آہو فغاں کی جو آتی نہیں صدا، شاید جہاں سے تیرا بیمار اٹھ گیا۔ تو جہاں میں اے گلے گلزار کیا ہے غم، مجھ سا جو تیرے کوچے سے ایک خار اٹھ گیا۔ غیروں کو دیکھ بیٹھے ہوئے بزم میں تیری، جب کچھ نہ بس چلا تو میں ناچار اٹھ گیا۔ ایک اور جگہ بھی کچھ ایسے ہی احساسات کا بیان ہے۔ سودا کو اگر پوچھو احوال ہے یہ اس کا، دو چار گھڑی رونا دو چار گھڑی باتیں۔ قصیدوں اور غزلوں کے علاوہ سودا کے ہاں طنزیہ شاعری کا بھی ایک دبیز خزانہ ملتا ہے۔ سودا نے بہت سے لوگوں کو اپنی شاعری میں طنز کا نشانہ بنایا ہے، کچھ کا براہ راست نام، کچھ کا ذکر اشاروں میں ہوا ہے۔ لیکن ان کی طنزیہ شاعری کا مقصد معاشرے کے ان پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا تھا جن سے سودا کو نظریاتی اختلاف تھا۔ ایک ایسے ہی شخص کا نام غوث حکیم تھا جس کو اپنے کام میں کوئی خاص علم نہیں تھا۔ اس شخص کو مسلمان اور ہندو دونوں کا قاتل قرار دیتے ہوئے سودا نے لکھا ہے، صدر کے بازار میں ہے ایک دبنگ، آرے اتباع و طبابت کا ننگ، شکل ہے شیطان کی اور غوث نام، جگ میں ہلاکو کا ہے قائم مقام۔ ایک اور شعر میں مولانا صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں، پھرے ہے شیخ اتراتا کہ میں دنیا سے منہ موڑا، خدایا ان نے داڑھی کے سوا کس چیز کو چھوڑا۔ علاوہ ازیں طنزیہ لہجہ چھوڑ کر اپنے دور کے حکمرانوں کو براہ راست تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ سودا لکھتے ہیں، اس زمانے کا جو دیکھا تو ہے الٹا انصاف، گرگ آزاد رہیں اور ہوں شباں پہرے میں۔ ایک اور جگہ سودا نے 18ویں صدی کے دلی اور اودھ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں سنتا نہیں ہے درد رعیت کا بادشاہ۔ ایسے اشعار سنتے اور پڑھتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ شعراء امراء میں اٹھتے بیٹھتے تھے اور حکمرانوں کے درباروں میں بطور مہمان حاضر ہوتے تھے، لیکن انہی کی سرپرستی میں رہنے کے باوجود بھی ان کی کوتاہیوں اور انتظامی نااہلیوں کا تذکرہ اور ان پر تنقید کرنے سے نہ گھبراتے تھے۔ اس قدر نفسا نفسی اور خوف کے ماحول میں رہنے کے باوجود سودا کی شاعری ان کے اصولوں کی گواہی دیتی ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے۔ جب دلی میں شورش اتنی بڑھ گئی کہ وہاں شرفاء کا رہنا مناسب نہیں رہا تو سودا نے لکھنؤ کا رخ کیا، اور وہاں پہلے نواب شجاع الدولہ اور پھر آصف الدولہ کی سرپرستی میں رہے۔ کہا جاتا ہے نواب آصف الدولہ سودا کی شاعری کے مداح تھے اور ان کا نام سنتے ہی ملنے چلے آتے تھے۔ سودا کے حالات زندگی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ تمول اور اعزاز کے ساتھ گزارا۔
وہ اپنی زندگی بلکہ جوانی میں ہی ملک الشعراء کہلائے جاتے تھے، بلکہ ان کے اساتذہ جیسے حاتم اور خان آرزو جو خود بڑے پائے کے شعراء میں سے تھے، سودا کو اپنا شاگرد کہنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ سودا مالی مشکلات سے بھی آزاد رہے، شاید اسی لیے ان کو پالتو جانوروں خاص کر کتوں سے بہت لگاؤ تھا۔ انہوں نے طرح طرح کے کتے پال رکھے تھے اور ان کا خاص اہتمام سے خیال کرتے تھے۔ میر نے ایک مثنوی میں سودا کے اس شوق پر طنز بھی کیا ہے۔ سودا کا انتقال دلی میں تقریباً 80 برس کی عمر میں ہوا۔ مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ جب سودا کے انتقال کی خبر شاہ حاتم تک پہنچی تو وہ بہت روئے اور کہا کہ افسوس ہمارا پہلوان سخن مر گیا۔ آج کی قسط کا آغاز کرتے ہوئے ارادہ تو یہی تھا کہ سودا کے ساتھ ساتھ میر حسن پر بھی گفتگو کرتے، لیکن گھڑی کا فیصلہ اس کے برعکس ہے، اور یہ سودا کے شایان شان نہیں کہ ان کو اس سے کم وقت دیا جائے۔ لہٰذا میر حسن کے بارے میں سننے کے لیے انتظار کرتے رہیے اگلی ایپیسوڈ کا۔ میں تھی آپ کی میزبان زوہا عرفان اور آپ سن رہے تھے داستان ریختہ۔ سنتے رہیے ریڈیو لمحہ۔